آپ خوبیوں کے بے تاج بادشاہ ہیں، آپ شیر خدا بھی ہیں، آپ دماد مصطفیٰ بھی ہیں، آپ حیدر کرار بھی ہیں، آپ صاحب سخاوت بھی ہیں، آپ صاحب شجاعت بھی ہیں، اور عبادت والے، ریاضت والے، فصاحت والے، بلاغت والے، علم والے، الغرض آپ سے بہت سے کمالات، خوبیاں جامع ہیں، اور ہر ایک کمال و خوبی ایک منفرد اور نمایاں مقام کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ میرے مولا علی کرم اللہ وجل کریم کی شان ہے۔ آپ کا نسب کتنا پیارا ہے، آپ کی شان کتنی پیاری ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کا نام علی ہے، علی ابن طالب، اور کنیت آپ کی ہے ابو الحسن اور ابو تراب، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت اور تا دم حیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد، نصرت، دین اسلام کی حمایت میں مصروف عمل رہے۔ آپ کرم اللہ وجل کریم مہاجرین اولین اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ یہ عشرہ مبشرہ ان کو کہتے ہیں جو 10 صحابہ کرام کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی زندگی میں بشارت دی۔ یہ 10 صحابہ ہیں جو جنتی ہیں، اور آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم، خصوصی درجات سے مشرف ہونے کی بنا پر آپ بہت زیادہ ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، غزوہ خندق ہو، ہر اسلامی جنگ میں آپ نے بھی بے پناہ شجاعت کے جوہر دکھائے، اور کفار کے بڑے بڑے نام اور بہادر آپ رضی اللہ تعالیٰ کی تلوار ذوالفقار کے قاہرانہ وار سے واصل نار جہنم ہوئے، اور مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد انصار و مہاجرین نے دستے بابرکت پر بیعت کی، اور آپ نے 4 برس 8 ماہ 9 دن مسند خلافت پر آپ رہے۔ آپ کی جو خلافت رہی یہ سب سے کم رہی، لیکن کیا شان ہے میرا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ 4 برس 8 ماہ 9 دن آپ کی خلافت رہی۔ 17 یا 19 رمضان مبارک کو ایک خبیث خارجی نے آپ پہ قاتلانہ حملہ کیا اور آپ شدید زخمی ہوئے، اور 21 رمضان شریف یکشنبہ اتوار کی رات جام شہادت نوش فرما گئے۔ پیارے اسلامی بھائی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے کیا کہنے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ خالص پاک سعادت کی جڑ اور بنیاد ہے۔ اصل باللہ ہونے یعنی اللہ پاک کا مقرب بننے کا سبب اور فضائل ولایت ملنے کا دروازہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لاکھوں سلام۔ مولا علی رضی اللہ عنہ کی شان کیا ہے آپ نے سماعت فرمائی۔ آپ وہ مولا علی کرم اللہ وجل کریم ہیں کہ کم عمری میں آپ نے اسلام قبول کیا، کم عمری میں آپ نے اسلام قبول کیا، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے اس وقت آپ کی عمر 8 یا 10 سال تھی۔ اللہ اکبر، یہ سب سے پہلے اسلام لانے والے بچوں میں ہیں، اور کہتے ہیں کچھ لوگ جوان ہو کے پھر کرتے ہیں، کچھ لوگ بڑھاپے میں آتے ہیں، لیکن مولا مشکل کشا کی شان یہ ہے کہ آپ بچپن ہی میں اسلام کی دولت سے سرفراز ہو گیا، کرم بالائے کرم ہو گیا، اور سید عالم کی آپ زیر کفالت رہے۔ وقت آیا کہ مکے میں قحط پڑ گیا، مشورہ ہوا، مشورہ ہونے کے بعد یہ بات ہوئی کہ ابو طالب جو حالات ہیں، معاملات ہیں، جو ابھی طالب ہیں ان کے بچے ہیں، اور کیوں نہ ان سے بچے لے لیے جائیں، ایک آپ لے لیں ایک میں لے لیں۔ اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی طالب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ حالات ایسے ہیں
اور قحط کا عالم ہے تو آپ ہمیں بچے دے دیں. کہاں لے جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس بچے کو لیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ بتاؤ میں کس کو لوں گا؟ تو آپ نے فرمایا مجھے یقین ہے کہ آپ مولا علی کو ہی لے کے جائیں گے. بچپن ہی میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی جو کفالت ہوئی اور جو زیر سایہ رہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ رہے. اور آپ پر بڑا خصوصی کرم تھا. آپ نیچے بیٹھ گئے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نیچے بیٹھ گئے. جب آپ لینے گئے تو نیچے بیٹھ گئے اور نیچے بیٹھنے کے بعد یوں ہاتھ دھلا دیے, یعنی گھٹنوں کے بل ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور یوں ہاتھ دھلائے اور مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ سینے سے لگ گئے. کیسا شان ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ. آپ فرماتے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ بچپن میں بھی میرا سینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لگا, اور جب آپ کا وصال ظاہری ہوا تو اس وقت بھی میرے سینے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مس ہوا, ٹچ ہوا. کیا پیاری برکتیں پائی آپ نے. اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. آپ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار اور عادت کے سے بے پناہ متاثر ہوئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کا جو کردار تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بے حد متاثر ہوئے, اور والہانہ عقیدت, والہانہ محبت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات کو دل و جان سے قبول فرمایا کرتے تھے. یہاں سوال ہے مولا مشکل کشا کے چاہنے والوں سے, کہتے ہیں یار ہماری تو جان بھی قربان ہے علی 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 علی, لیکن علی علی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات میں لبیک کہتے ہیں. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. یہ شان و عظمت ہے مولا علی رضی اللہ عنہ. ہم جن کو اپنا آقا مانتے ہیں, ہم حضرت علی سے محبت کرتے ہیں, لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انداز یہ تھا کہ آپ آقا علیہ السلام کی جو بات ہوتی تھی اسے لبیک کہہ کے سر تسلیم خم کیا کرتے تھے. تو کیا ہم اپنی زندگیوں میں آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ان سیرت کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں جن مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم محبت کرتے ہیں, اپنے بچوں کا نام ان کے نام پہ رکھتے ہیں؟ تو کیا ہم ان کی سیرت پہ بھی عمل کرتے ہیں؟ لیکن اس کا موازنہ کیا جائے تو دو رائے نظر آتی ہیں کہ نعرے لگانے والے زیادہ پائے جاتے ہیں اور عمل کرنے والے لوگ کم پائے جاتے ہیں. پیارے آقا علیہ السلام نے آپ رضی اللہ عنہ السلام کی دعوت دی تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما دیا. اب یہ بڑا پیارا واقعہ ہے. آپ نے دیکھا کہ اماں ختیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہماری امی جان نماز پڑھ رہی ہے, تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں. جب یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں, جب یہ معاملہ ہو گیا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اچھا اس وقت نماز کے احکام جاری نہیں ہوئے, نماز فرض نہیں ہوئی تھی اس وقت جب یہ نماز پڑھ رہے تھے. تو اس وقت حضرت علی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجھے تو بڑا پیارا انداز لگ رہا ہے. کہا کہ ہم اس رب کی عبادت کر رہے ہیں جس کو ہم اپنا رب مانتے ہیں, اس کی نماز ادا کر رہے ہیں. تو مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے تو یہ بہت پسند آئی, مجھے تو یہ بہت پسند آئی, اور ہمیں نماز ہی پسند نہیں آتی. ہماری اکثریت کے ہمیں نماز ہی پسند نہیں آتی, نماز ہی کے چور ہم بن جاتے ہیں. لیکن علی رضی اللہ فرمایا مجھے یہ بہت پسند آئی ہے. تو آپ نے فرمایا آپ اسلام قبول کر لیں کہ ٹھیک ہے جی. کہا نہیں پہلے اپنے بابا جان سے پوچھ کر آئے, ابو سے پوچھ کر آئے. ابو کے پاس جاتے ہیں, مولا علی رضی اللہ ابن طالب کے پاس جاتے ہیں. کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کی دعوت دیتے کہ میں اسلام قبول کر لوں. اللہ اکبر. تو ان کے جو والد ہوتے ہیں انہوں نے کہا وہ جو کہہ رہے ہیں نا وہ کر دو, وہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں, جو تمہیں کہہ رہے ہیں وہ تم کر لو. تو پھر مولا علی رضی اللہ تعالی اسلام قبول کیا, اور الحمدللہ بالعالمین بچپن ہی سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں نماز پڑھنا شروع کر دی, اور یوں اسلام قبول کرنے والے اولین افراد میں ان کا شمار ہوتا ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ مزید محبت کا گہرا ہو گیا. اچھا ہمارا بھی یہی عالم ہے, جو ہمیں نماز
پڑھ رہا ہوتا نا ہمیں اس سے محبت ہوتی چلی جاتی، چاہے وہ اپنی زبان کا ہے نہیں ہے، لیکن جو مسجد میں مستقل آ رہا ہوتا ہے تو ہماری نظر اس پہ جم رہی ہوتی ہے، یار یہ مستقل نوازی ہے، اور وہ دل میں ہمارے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور مثال کے طور پہ ہمارے یہ ساغر اور اشفاق آتے تھے، یہاں آتے تھے نماز پڑھتے تھے قرآن کی تلاوت کرتے تھے چلے جاتے تھے، آتے تھے نماز پڑھتے تھے قرآن کی تلاوت کرتے تھے چلے جاتے تھے۔ میں نے ایک دن کہا یار ان کو پکڑو یار، بہترین نمازی ہے، بہترین نمازی ہے، کوئی نماز نہیں چھوڑتا اور تلاوت نہیں کرتے، مجھے یہ اچھے لگنے لگے، کوئی میرے کو جانتا نہیں تھا، نام بھی نہیں پتا تھا، لیکن اچھے لگنے لگے۔ میں نے امام صاحب کے ذمہ لگایا، میں نے کہا امام صاحب ان کا نام احوال لے، ان کو لائے لائن پر، اور الحمدللہ عالمین آج اللہ پاک کی رحمت ہے کہ آج وہ ہمارے بہترین اسلامی بھائیوں میں شامل ہو گئے۔ فائدہ کیا ہوا کہ خالی نماز پڑھنے کا عمل نہیں ہے، اس کو سیکھنا اور اپنے اندر تبدیلی لانا۔ پھر وہ ہمارے ساتھ مدنی قافلے میں گئے الحمدللہ عالمین، انہیں بھی مزہ آیا کہ یار واقعی مدنی قافلہ بھی ہوتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گہری ہو گئی، کس لیے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ نماز کی طرف مائل ہو گئے۔ تو پیارے اسلامی ہمیں بھی جو محبت نماز پڑھے اس کی طرف مائل ہونا چاہیے، اور ہم اگر سرکار علیہ السلام کی چاہنے والے ہیں تو ہمیں نماز سے محبت کرنی چاہیے۔ اور پیارے اسلامی آپ رضی اللہ تعالیٰ عشق و محبت کے ہر تقاضے کو بآسان و خوبی پورا کرتے رہے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام سے والہانہ عشق اور محبت فرمایا کرتے تھے، اور محبت کا انداز بھی کیا پیارا ہوتا تھا میرا مولا علی رضی اللہ عنہ۔ ایک مرتبہ سرکار علیہ السلام کو دیکھا کہ بھوک کی شدت ہے، بھوک محسوس ہو رہی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ غیر مسلم کے باغ میں گئے، ایک غیر مسلم کے باغ میں گئے اور کنویں سے پانی کے 17 ڈول نکالے، جیسے کوئی مشقت کرو تو پیسے ملتے ہیں نا، آپ نے 17 ڈول نکالے اور اس کافی نے کھجوریں رکھ دیا آپ کے آگے کہ جتنی لینی ہے لے لو، لیکن آپ نے 17 ڈول نکالے تھے تو 17 ہی کھجوریں نکالی۔ میں نے 17 بار محنت کی تو مجھے 17 کھجوریں ملنی چاہیے، اور یہ کھجوریں جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں لے گئے، کہا یہ کیا لائے ہو، کہاں سے لائے ہو، کیوں لائے ہو؟ کہا کہ حضور مجھ سے آپ کی بھوک کی شدت برداشت نہ ہوئی، مجھے لگا کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے کو نہیں ہے، میں اس لیے باہر گیا، میں نے کام کیا اور وہاں سے کھجوریں لایا، اور آپ نے وہ کھجوریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دی، اور پوچھا یہ ابو الحسن کھجوریں کس نے دی ہیں؟ آپ نے کہا یہ میں محنت کر کے لایا ہوں، میں محنت کر کے لایا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کیا تم نے یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہم تو بس اپنی محبتیں بڑھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، یار یہ دوستی بڑھ جائے، یہ بندہ پاورفل ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے موبائل، اس کے تعلقات اچھے ہیں، اب تو یوں دوستیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ادھر آقا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اے علی تم نے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں یہ عمل کیا ہے؟ قربان جائیے۔ عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے عالم کے دل ربا محبوب مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جو بندہ بھی اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ فکر و فاقہ اس کی طرف تیزی سے آتا ہے۔ اب یہ بھی ایک عجیب سوال ہے کہ یار یہ تو میں محبت کرنے جا رہا ہوں، فکر و فاقہ سمجھتے ہیں؟ ایک وقت کھانا ہونا، 2 وقت کھانا ہونا ہی، اسے بولتے ہیں فکر و فاقہ۔ یہ فکر و فاقہ تھی۔ کہا کہ تم اگر اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو تو فکر و فاقہ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور جو اللہ پاک اور رسول سے محبت کرے اسے چاہیے کہ فکر و فاقہ کے لیے صبر کی صورت میں ڈھال تیار رکھے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی جو نیکیوں کی طرف بڑھتا جاتا ہے اس کی صرف آزمائش ہے، اس کا امتحان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن میں اپنے جیسے بندے کے لیے یہ کہوں گا کہ بے شک ہمارے تاج بڑے ہو گئے، سب کچھ بڑے ہو گئے، لیکن اگر جیب میں دیکھا عملہ ورنی کچھ نہیں میرے پلے، میں اپنا کردار کا جائزہ لے لوں، ٹھیک ہے مجھے 22 سال ماحول میں آئے ہوئے ہو گئے، لیکن میری گفتار، میرا انداز، میری آنکھیں، میرا بولنا، میرا چلنا نہ جانے کتنے کو تکلیف دیتا ہو، نہ جانے میری زبان سے کتنوں کو دل دکھ گیا ہو۔ بات اس بات کو سمجھیے گا، جو یہ سوچے گا نا کہ ہم تو فوراً یار اپنے کو آزمائش آئے گی کہ بھائی تم اللہ کے ولی بن گئے، فوراً یار بہت آزمائش آ گئی، کیوں بھائی؟
اللہ کے ولی بن گیا. اللہ کے ولی تو حضور کے پیارے نواسے حضرت امام حسین. کیسی آزمائش تھی, کیسے آزمائش تھی, لیکن صبر کیا نا, مقام پایا نا. ہمارے بدل کچھ ہوتے ہی نہیں ہے, ہمیں بخار, مسائل, دکان کا جل جانا, دکان میں ڈوب جانا, کاروبار میں نقصان ہو جانا, یا کوئی بندہ ہمارا مذاق اڑانے لگ جائے تو کہتے ہیں یار بہت آزمائش آ رہی ہے, بس میں اللہ کی قبولیت کی طرف ہوں. ارے بھائی میرا جیسا بندہ کہتا ہے جو گناہ کیے پہلے اس کو تو حساب دے دے. میرے جیسا بندہ, اپنے لیے تو یہ میں بولتا ہوں, جو میں نے کیا ہے اس کا حساب دے دو. میں نے کیا کیا ہے, عمل میرا کیا ہے, فوراً جو ہے ہم بزرگوں کی آزمائش سن کے کہتے ہیں اپنے پر بھی آزمائش ہی آ رہی ہے. آزمائش نہیں ہے, سمجھیے گا بات. اگر واقعی آزمائش ہے تو اللہ صبر دے گا, اور اگر آپ بول پڑے, بولتے رہے یا یوں ہو گیا یا یوں ہو گیا یا یوں ہو گیا, تو سمجھ لیں کہ جو آپ کی گناہ جھڑ رہے تھے دوبارہ بڑھنا شروع ہو. بولنا ہی تو منع تھا. اس میں یہی تو کہا گیا کہ فکر و فاقہ کے لیے صبر کی صورت میں ڈھال تیار کرو. کوئی آپ کو آسمان تک پہنچا دے, آپ کو نہیں. میں اللہ کا ناچیز بنتا ہوں, میں اللہ پاک کا غلام ہوں. شکر ہے کہ اس نے مجھے یہاں تک بلا لیا, یہاں تک پہنچا دیا. لیکن میں اور آپ اگر اپنی لائف کا, اپنی زبان کا حساب لگا لے سیکنڈوں میں, تو کتنے سیکنڈ ہیں جو ہماری زبان بے وجہ چلتی ہے, بے وجہ بولتے ہیں, تو کیا اس کا حساب نہیں, اس کا حساب دینا ہے. پیارے اسلامی بھائیوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ پوری زندگی عشق رسول کے ایمان افروز واقعہ سے سجی ہوئی ہے, بھری پڑی ہوئی ہے. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا بات ہے. ہجرت کی رات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد بستر رسول پر لیٹنے کی سعادت نصیب ہوئی. کیسی بڑی سعادت ہے. لیکن سعادت کے ساتھ آگے یہ بھی پتا تھا کہ آج کفار باہر کھڑے ہوئے گردن اڑانے کے لیے, کسی وقت بھی حملہ ہو جائے گا. آپ ہجرت کر جاتے ہیں, لیکن میرے مولا مشکل کشا کرم اللہ وجل کریم وہاں آرام فرماتے ہیں. اور اللہ اکبر, کسی پوچھنے والے نے پوچھا بتائیے آپ کی زندگی میں سب سے سکون والی رات کون سی گزری ہے, آرام والی رات کون سی گزری ہے؟ کہا سب سے سکون اور آرام والی رات جس میں مجھے یہ یقین تھا کہ میں صبح اٹھوں گا, وہ رات جب تھی جب ہجرت کی اور کفار بددگار باہر کھڑے تھے تلواریں میان میں لیے, اور میرے آقا نے فرمایا میری جگہ پہ لیٹ جاؤ, اور اب جب لیٹ جاؤ کپڑا اوڑھ لو. اور معلوم نہیں ہے کیونکہ جو بھی کفار تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہتا تھا, لیکن ان کی جگہ پر مولا علی لیٹتے ہیں. اب آپ کو پتا ہو کہ میری FIR کٹ گئی ہے اور باہر پولیس آ جائے گی, تو بتائیے گھر میں سکون ملے گا؟ کبھی سکون نہیں ملے گا یار. کسی وقت میں حملہ ہو جائے گا, کسی وقت بھی موبائل آ جائے گی, اٹھا کے لے جائے گی. اور جس کو پتا ہو کہ آج زلزلہ آنا ہے اور یہ بلڈنگ ہلنی ہے, کیا اس بلڈنگ میں رہیں گے؟ کبھی نہیں رہیں گے, نکل آئیں گے. لیکن اللہ اکبر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کفار کھڑے ہوئے ہیں, کفار نہیں چھوڑیں گے, لیکن پھر بھی آپ اس بستر پہ ایسے آرام سے لیٹے اور آپ فرماتے ہیں زندگی میں میری سب سے سکون والی رات وہی تھی جب میرے آقا اپنے بستر پہ لیٹا کے. کیوں سکون والی تھی؟ کہا کہ آقا نے فرمایا تھا رات کو آرام کرنا, صبح اٹھو تو سب کی امانتیں دے کے آ جانا. مجھے یقین تھا میں مروں گا نہیں, کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرما دیا ہے. اور الحمدللہ رب العالمین, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر کرم نوازیوں کی بارش فرمائی ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان, آپ کی سیرت پہ قربان, آپ کے عمل پہ قربان, آپ کے نسب پہ قربان. کیا پیارا نسب پایا ہے, اللہ اکبر. آپ ہی کے شہزادے ہیں حسن اور حسین جو نوجوان جنت کے سردار ہیں. آپ ہی کی زوجہ میری امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی شہزادی ہے. الحمدللہ, یہ وہی شہزادی ہے, یہ وہی لاڈلی ہیں, یہ وہی پیاری ہیں کہ اللہ اکبر. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہر فرمانے کے بعد آپ نے مسکرانا چھوڑ دیا تھا, مسکراتی نہیں تھی, ہنسی چلی گئی تھی. لیکن آپ کو ایک دفعہ فکر رہا کوئی کہ میری زندگی میں میرا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا ہے, میرا گزرنا کسی نے نہیں دیکھا ہے, میرا سایہ کسی نے نہیں دیکھا ہے,
اور اگر میں مر گئی جب میرا جنازہ جائے گا تو یہ تو لوگوں کے سامنے سے گزرے گا، اس فکر میں تھی۔ تو آپ کی جو کنیز تھی، لونڈی تھی، اس نے کہا آپ پریشان نہ ہو، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے۔ کہا کیا آ رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے، جب وصال آپ کا ہو تو ہم اس پر لکڑیوں کی ٹہنیاں، درخت کے کاٹوں میں لکڑی کی ٹہنیاں ڈال دیں گے، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا لاشا مبارک نظر نہیں آئے گا۔ اس وقت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، اس وقت مسکراہٹ آئی۔ کہاں ہے وہ میری بہنیں، کہاں ہے وہ میری مائیں جو بے پردہ گھومتی ہیں، کوئی خیال نہیں ہے، نہ باپ کو خیال ہے نہ بیٹے کو خیال ہے، بس بے پردگی کی دھوم دھام ہے۔ اللہ اکبر، سیکھے سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کسی سادگی پسند تھی، اپنے پورے گھر کا کام کیا کرتی تھی، چکی چلایا کرتی تھی، خدمت کیا کرتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مولا مشکل کشا کا بھی فیضان ہمیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا بھی فیضان حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھے اسلامی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت بے پناہ ہے، آپ کا مقام عرفہ و اعلیٰ ہے، آپ کی شان اعلیٰ شان ہے۔ آپ کی شان یہ ہے کہ جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں دکھنی آئی تھی، آپ نے رات میں اعلان کیا کہ در خیبر جو ہے، باب خیبر جو ہے، کل اس کو فتح کرنا ہے۔ اب پوری رات جو ہے، اور صبح آپ نے فرمایا میں اس کو جھنڈا دوں گا، صبح جھنڈا دوں گا، جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا نا وہ در خیبر فتح کرے گا۔ اللہ اکبر، پوری رات ہو گئی، حضرت عثمان غنی سوچ رہے مجھے جھنڈا ملے گا، فاروق اعظم سوچ رہے مجھے جھنڈا ملے گا، صدیق اکبر سوچ رہے مجھے جھنڈا، پوری رات خوشی میں گزرے کہ صبح ہمیں جھنڈا ملے گا۔ لیکن اللہ اکبر، جب آپ سب جمع ہوتے ہیں، سارے صحابہ کرام جمع ہو جاتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ علی کہاں ہے؟ کہا جی کسی نے بتایا کہ علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں جو دکھنی آئی، ان کو بلا کے لاؤ۔ بلا کے لائے، بلا کے لانے کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کیا ہوا؟ کہا میری آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ آپ نے اپنے لباب، اپنا تھوک مبارک آپ کی آنکھوں میں لگایا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ لباب تھوک میری آنکھوں پہ لگا، آپ فرماتے ہیں جو پہلے روشنی تھی اس سے کہیں زیادہ بہتر روشنی میری آنکھوں کی بحال ہو گئی۔ اب جھنڈا دینا تھا۔ اما عائشہ کے لیے لوگ بولتے ہیں، خباستیں کرتے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ عنہ پرانا کپڑا جو تھا، اس پرانے کپڑے سے جھنڈا بنایا گیا، اور وہ جھنڈا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو دیا گیا، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے در خیبر کو فتح کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ابھی بھی جا کے اسے دیکھیں تو اتنا باریک کہ ہزاروں لوگ بھی چاہیے تو وہ ہلنے کا نہیں ہے۔ لیکن اللہ اکبر، یہی ماجرا جب ہوا تو ایک دیہاتی نے بڑا نام سنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بڑا نام ہے، بڑا مقام ہے، کہاں ہوتے، کہاں وہ بیٹھے ہوئے؟ کہ تو آپ کی بزرگی تھی، تو آپ اخروٹ توڑ رہے تھے، وہ اخروٹ ٹوٹ نہیں رہا تھا، اخروٹ توڑ رہے تھے وہ ٹوٹ نہیں رہا تھا، آپ کوشش کر رہے تھے توڑنے کی، وہ ٹوٹتا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، سامنے جو بندہ کھڑا تھا اس نے کہا یہ در خیبر ادھر تو اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا ہے، اخروٹ جو ہے وہ بار بار کبھی ادھر ڈالتے ہیں کبھی ادھر ڈالتے ہیں۔ اللہ اکبر، مولا علی کی شان کیا ہے؟ آپ نے بتایا کیا کہنا چاہتا ہے، کیا دل میں خیال ہے؟ کہا کہ کچھ نہیں، مسکرا دیا۔ یار میں بتاؤں تیرے دل میں کیا خیال ہے کہ تو یہ پوچھنا ہے نہ چاہتا ہے، تو یہ دیکھ رہا ہے کہ مجھ سے اخروٹ نہیں ٹوٹتا، انہوں نے در خیبر باب خیبر کو اٹھا کے پھینکا کیسے ہوگا، وہ دروازہ کیسے پھینکا ہوگا؟ کہا کہ سن۔ اس وقت آپ سیدھے ہوئے، آپ مسکرائے، اپنا امامہ سیدھا کیا اور کہا سن۔ اس وقت جو تھا وہ جو در خیبر تھا، وہ جو میں نے نکالا اٹھایا، وہ اسلام کی پاور تھی، اسلام کی ایک ہیبت تھی، میرے دل میں عشق اسلام تھا، اس اسلام کی عشق و محبت کی وجہ سے وہ در خیبر میں نے اٹھا کے پھینک دیا۔ بات کرتا ہے کہ اس وقت اور اس وقت میں یہ ہے کہ ابھی یہ اخروٹ ہے، لیکن اس وقت اسلام کی بات تھی، اللہ نے مجھے قوت عطا فرمائی، اللہ نے مجھے طاقت عطا فرمائی، اور الحمدللہ اللہ کی رحمت سے وہ میں نے خیبر کو فتح فرمایا۔ میٹھے اسلامی بھائی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والوں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں، ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کی سیرت کو ضرور اپنائیں۔ آپ کی سیرت اتنی عرفہ والا ہے، اتنی پیاری ہے، آپ قرآن کی قاری ہیں، بہترین قاری ہیں۔ آپ کے بارے میں یہ تک آتا ہے کہ آپ ایک ذہن سے دوسرے ذہن میں پیر ڈالتے تھے تو آپ قرآن مجید فرقان حمید ختم فرما دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں یار یہ کیا سین ہے؟
بھائی یہ سین نہیں ہے، یہی تو کرامت ہے، اسی کو تو کرامت بولتے ہیں جو عقل سے محال ہو۔ بیٹے اسرائیل بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگ ہستیوں کے دامن سے ہمیں جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ